باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ. چلیں، جو متعلمین قرآن آیات کے ترجمے کے سلسلے میں زیادہ آمادگی رکھتے ہیں وہ نیچے دیے گئے الفاظ اور معنی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآنی عبارت کا ترجمہ کریں. ایک جانب قرآن کی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں، دوسری جانب اس آیت میں جو اہم الفاظ ہیں یا نئے الفاظ ہیں ان کے معانی ذکر کیے گئے ہیں. آیت پڑھیے، پھر الفاظ اور معانی پڑھیے اور پھر آیت کا ترجمہ کیجیے. چلے، قرآنی آیتیں اور عبارتوں میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ والکافرون هم الظالمون. چلے، اس آیت کریمہ میں وہ نیا لفظ ہے، وہ ہے انفقو. انفقو، تم سب خرچ کرو. انفقو، تم سب خرچ کرو. بیع، بیچنا، خرید و فروخت. ٹھیک، اب ترجمہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، انفقو، تم سب خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، قبل اس کے کہ ان یاتی، آئے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا، جس میں کوئی خرید و فروش نہیں ہوگی. یعنی اشارہ ہے قیامت کے دن کی جانب کہ جس دن کسی طریقے کا کوئی معاملہ، کوئی بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی. جو کرنا ہے آج کرو، خدا کی راہ میں ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، انفاق کرو. اللہ کل قیامت کے دن یہ انفاق کا بھی موقع نہیں ہوگا. والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں. والکافرون، اور کفر اختیار کرنے والے، ہم الظالمین، حقیقت میں ظالم. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو خدا کی راہ میں. من قبل، قبل اس کے کہ، اس سے پہلے کہ، ان یاتی یوم، ایسا دن آ جائے یا وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ٹھیک. چلیں، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء. اس آیت کریمہ میں جو نئے الفاظ ہیں، ایک ہے لا تبطلوا، تم سب باطل نہ کرو، بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، تباہ نہ کرو. یہ سب کو تباہ. لا تبطلوا، تم سب باطل نہ کرو. من، احسان اور منت کو کہتے ہیں. من، ایک من ہوتا ہے، ایک من، نو پر تشدید. ٹھیک ہے. من یعنی منت گزاری کرنا، احسان جتانا یا احسان اور منت کو کرنا. ادا یعنی ادا، اذیت، تکلیف، پریشان کرنا، ستانا کسی کو. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تبطلوا صدقاتکم، تم سب اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والعطاء، منت گزاری اور اذیت کے ذریعے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان
جس کے ساتھ نیکی کیے ہوتا ہے، جس کے ساتھ انفاق کیے ہوتا ہے، منت گزاری کرتا ہے. جب ملاقات ہوگی تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنا انفاق یاد دلائے گا، اپنا احسان یاد دلائے گا، منت گزاری کرے گا. بیمار تھے تو میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، علاج کے لیے تمہارے پیسہ نہیں تھا، ہم نے تمہاری جان بچائی، میں نے اگر نہ دیا ہوتا تمہاری جان چلی گئی ہوتی. جہاں جس موقع پہ دیا ہو، احسان کیا ہو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو بار بار احسان جتاتے ہیں، منت گزاری کرتے ہیں، یا نا احسان نہیں جتاتے، آزار وصیت کرتے ہیں اسے، پھر اپنا کام لینے شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسے کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. جا بابا تھوڑا یہ کر دو، یہ کر دو، یہ صرف اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. وہ بیچارہ انکار نہیں کر سکتا، احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب یہ اس کا سوء استفادہ کر رہا ہے. یعنی ایسا کرنا، احسان جتانا، منت گزاری کرنا، تکلیف میں ڈالنا، اذیت دینا، یہ انفاق کو باطل کر دیتا ہے. انفاق پہ انفاق، سارا اثر، سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے انفاق کا. چہ بسا ایسا شخص گنہگار بھی ہو اذیتوں کے سبب. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، منت گزاری اور اذیت کے ذریعے، احسان اور تکلیف کے ذریعے. ٹھیک. نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ٹھیک. اس میں جو نئے کلمات، اصبروا تم صبر کرو، اصبروا تم سب صبر کرو، صابروا تم سب ڈٹے رہو، صبر کی تعلیم دو. کہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے لیکن ابواب الگ الگ ہیں تو معنی بھی دونوں کے الگ الگ ہیں. اصبروا صبر یصبروا، ٹھیک. اور یہ ہے صابر یصابروا، اب مفاعلہ. اصبروا تم سب صبر کرو، صابروا تم سب ڈٹے رہو، تم سب صبر کی تعلیم دو، ایک دوسرے کو تلقین کرو. رابطوا تم سب خیال رکھو، تم سب سرحدوں کی حفاظت کرو. رابطوا یعنی تم سب خیال رکھو، تم سب سرحدوں کی حفاظت کی تیاری کرو. ٹھیک. اب ترجمہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ڈٹے رہو، ورابطوا اور سرحدوں کی حفاظت کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون شاید تم سب کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک مولانا. چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اس میں جو نئے کلمات ہیں وہ یہ ہیں، تکون وہ ہے، ہوتی ہے، وہ ہے یا ہوتی ہے، ان تراض رضامندی سے، ان تراض رضامندی سے، خوشی سے. ترجمہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم سب نہ کھاؤ اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، الا مگر
ان تکون تجارتا ان تراض منکم، مگر تم میں سے جس تجارت اور جس معاملے سے تم لوگ راضی ہو، الا مگر یہ کہ ان تکون تجارتا، تجارت ہو ان تراض منکم، تم میں سے رضایت کے ذریعے، یعنی آپسی سہمتی، آپسی رضایت کے ساتھ جو معاملہ انجام دیا جائے، اس سے جو مال حاصل ہو اس کو کھاؤ، یعنی حلال طریقہ جو ہے معاملہ کرنے کا، ٹھیک، اس کے ساتھ کھاؤ، باطل بنا کے رکھو۔ چلیں آیت نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفو تم سب وفا کرو، پورا کرو، اوفو وفا کرو، پورا کرو، عقود عقد کی جمع ہے، پیمان، قراردادیں، عقود پیمان، قراردادیں، ہر طریقے کا، کسی بھی طریقے کا پیمان ہو، عہد کیا گیا ہو، وعدہ کیا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں، قراردادیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اوفوا بالعقود، قراردادوں کو وفا کرو، پیمان کو پورا کرو، عقود کو، عہد و پیمان کو کیا کرو، وفا کرو، ٹھیک، جو بھی عہد و پیمان کیا ہے آپ اسے پورا کیجیے، اسے انجام دیجیے۔ صاحبان ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ جو عہد و پیمان کرتے ہیں وفا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو توڑتے نہیں۔ چلو نمبر 6، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاونوا تم سب تعاون کرو، تم سب مدد کرو، تم سب ایک دوسرے کا ساتھ دو، ٹھیک، بر یعنی نیکی، اچھائی، بھلائی، عدوان یعنی دشمنی، تجاوز، تعدی، ٹھیک، وتعاونوا اور تم سب تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی، علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر، یا نیکی اور تقوی کے لیے، ولا تعاونوا اور تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی الاثم گناہ، والعدوان اور دشمنی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے مولانا، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم سب ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے لیے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور تجاوز کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ چلیں 8ویں آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، ایتاء دینا، ادا کرنا، ایتاء یعنی عطا کرنا، ادا کرنا، دینا، ذی القربى قرابت دار، رشتہ دار، ذی القربى یعنی قرابت دار، رشتہ دار، اچھے، ہاں یہ 7 نمبر کی آیت رہ گئی ہے اصل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ٹھیک، آیا لا تخونوا تم سب خیانت نہ کرو، تخونوا تم سب خیانت نہ کرو، تعلمون تم سب جانتے ہو، لا تخونوا خیانت نہ کرو، لا کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر یہ تخونوا کون سا معنی دے گا مولانا، ادا کرنے کا معنی دے گا، پھر سمجھ رہے ہیں، لا تخونوا خیانت نہ کرو یعنی ادا نہ کرو، ٹھیک، ادا نہ کرنا ہی خیانت ہے، لا کو ہٹا دیا جائے، مثبت بنا دیا جائے تو یہی
تخونو کون سا معنی دے گا؟ پھر ادا کرنے کا معنی دے گا، ادا کرو. ٹھیک، کیونکہ اس میں دونوں آیا ہے اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ تم سب خیانت نہ کرو. لا تخونوا، تم سب خیانت نہ کرو اللہ اور رسول سے. وتخونوا اماناتکم، اور تم سب ادا کرو اپنی امانتوں کو. جو امانتیں تمہارے ذمے ہیں ان امانتوں کو ادا کرو. پہلا تخونوا کا معنی کیا کرے؟ تخونوا ادا کرو تم سب اماناتکم، اپنی امانتوں کو. وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم سب جانتے ہو کہ کون سی امانت میرے ذمے ہے، کون سی سب جانتا ہے. آدمی کون خیانت کر رہا ہے، خیانت کو جانتا ہے. کون امانت داری سے کام لے رہا ہے، امانتیں ادا کر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے. کس کی امانت میرے پاس ہے، دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں، سب. چلے 8ویں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. ایتاء یعنی دینا، ادا کرنا، ذی القربى قرابت دار، رشتہ دار. ینہا وہ روکتا ہے، وہ منع کرتا ہے. فحشاء برا کام، ہر طرح کے برے عمل کو، برے کام کو فحشاء کہا جاتا ہے. اسی سے بنا ہے فحش، برا بھلا کہنا. فحش دینا یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کو ہاں فحشاء اسی سے، چونکہ برائی کرتی ہے. فاحش اس میں فاعل ہو جائے گا، برا کرنے والا. فحشاء برا کرنے والی. ٹھیک، چلو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف اور احسان کا، احسان نیکی کا. وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حق کو ادا کرنے کا، دینے کا. ایتاء اور دینے کا، ذی القربى رشتہ داروں کو کیا دینے کا؟ ان کا حق ہے. ٹھیک، یہ پوشیدہ ہے. وینہا، اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الفحشاء والمنکر، برے کام اور برے اعمال سے. اس کے اندر آپ تفسیر میں جائیں گے تو کہیں کہیں ایک ہی معنی میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، فحشاء اور منکر دونوں ایک ہی ہیں. حالانکہ ایک عام ہے اور دوسرا خاص ہے، سمجھ رہے ہیں. یا ایک جو ہے مثال کے طور پہ حکم شریعت کے خلاف جو مثلا واجب حرام ہے اس کی طرف اشارہ ایک اخلاقی برائی ہے، سمجھ رہے ہیں. جو بھی برائی کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، چاہے برائی شرعی ہو، جرم شرعی ہو، چاہے اخلاقی ہو، سمجھ رہے ہیں، چاہے عمل میں ہو یا غیر عمل میں ہو. بعد میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں، وینہا، اور منع کرتا ہے اللہ فحشاء برے کام سے، والمنکر اور ناپسندیدہ کام سے. ٹھیک، منکر یعنی جس سے منع کیا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں. فحشاء یعنی برا کام، منکر یعنی یہ بھی برائی نہیں، یعنی منکر کہتے ہیں نا، منکر یعنی برائی، اس کے معنی بھی. اب اس کی زیادہ تفصیلات جس کو چاہیے تو وہ جائے. یہ آیت کا ایڈریس دیا ہے سورہ نحل آیت نمبر 90. تفسیر دیکھیں تو تفسیر میں ان دونوں کلمات کے فرق کو بیان
لغت اٹھا کر کے دیکھیں تو لغت میں بھی آپ کو کچھ ڈفرینس اور فرق دونوں معنی کا سمجھ میں دونوں لفظ کے معنی میں سمجھ میں آ جائے گا. چلیں نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. نبأ یعنی خبر، سورہ نبأ ہے قرآن. نبأ یعنی خبر. اس کے بعد تبینوا، تبینوا تحقیق کرو. فاتو تبینوا تحقیق کرو، چھان بین کرو. ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو تم سب تحقیق کرو، چھان بین کرو کہ اس کی خبر صحیح ہے یا جھوٹی ہے. چونکہ فاسق ہے، فاسق قابل اعتبار نہیں ہے. اس کے بعد توجہ میں آیت نمبر 7 میں بتخونوا کو لا کے ہمراہ معنی کیجیے، یعنی ولا تخونوا. اچھے چلے یہ عطف ہے، یہ کہا کہ ولا تخونوا کو بھی لا کے ہمراہ معنی کیجیے، تو وہاں پر بھی لا تخونوا کیا ترجمہ کریں گے؟ لا تخونوا اللہ ورسولہ اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. اب یہ ہے گا اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون. لا آیا تو نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں نا کہ آیت نمبر 7 میں تخونوا کو لا ہمراہ معنی کیجیے، یعنی ولا تخونوا، پھر وہی ہو جائے گا خیانت نہ کرو.